ایک ایسے جنرل تھے جنہوں نے عافیہ کو بیچا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف سے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ واپس دلوائیں. ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی آرمی چیف اپنے سینئر کے خلاف نہیں جاتا, تو یہ کیسے اس کے خلاف موجودہ جو آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر, وہ کیسے پرویز مشرف کے اس فیصلے کے خلاف جا کے امریکہ سے مطالبہ کریں گے کہ عافیہ کو رہا کروائیں؟ اس لیے کہ اس سے پوری قوم کی بدنامی ہو رہی ہے, اس سے انسٹیٹیوشن کی بدنامی ہو رہی ہے, اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی ذلت و رسوائی کا سامان ہو رہا ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں, کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے اندر خواتین کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی ہیں, تو ابھی آپ کے پاس موقع نہیں ہے کہ آپ ان کو خط لکھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے مطالبے کے حوالے سے؟ ہم نے آرمی چیف کو خط لکھا تھا, ڈاکٹر فوزیہ نے, جو کہ عافیہ موومنٹ کی سربراہ ہیں اور ان کی بڑی بہن ہیں اور مدعی ہیں اس پورے کیس میں, لیکن انہوں نے وہ خط ریسیو تک نہیں کیا. اور آپ نے بالکل اچھی بات کی. آرمی چیف صاحب سے میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ جب وہ خواتین کی عزت کی بات کرتا ہے, خواتین کی وقار کی بات کرتا ہے, مسلم وومن کی ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے, اس کی ریسپیکٹ کی بات کرتا ہے, تو ڈاکٹر عافیہ بھی ایک پاکستانی خاتون ہے. ڈاکٹر عافیہ بھی حافظ قرآن ہیں. ڈاکٹر عافیہ وہ خاتون ہیں جو قابل فخر پاکستانی ہیں, جنہیں آسانی سے امریکن سٹیزن شپ مل سکتی تھی, لیکن انہوں نے پاکستان کے خاطر امریکی شہریت نہیں لی. تو اس لیے آرمی چیف صاحب, جب آپ مسلم ویمن کی ڈگنیٹی کی, ریسپیکٹ کی, احترام کی, عزت و وقار کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ بھی ایک پاکستانی خاتون ہے, اس کے لیے بھی کردار ادا کرو. خیبر پختونخوا کی دیکھیں, خیبر پختونخوا میں انہوں نے 21 ملٹری آپریشنز کیے, امن نہیں آئے. انہوں نے 8 معاہدے کیے, امن نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ یہ وہ سوال ہے جو 6 سال میں نے سینیٹ آف پاکستان کے فلور پہ پوچھا کہ ہمیں جواب دیا جائے. آپ کے ملٹری آپریشن, آپ کہتے ہیں ہم ایک اور ملٹری آپریشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیں نا, تو 21 ملٹری آپریشن کیوں ناکام ہو گئے؟ 8 معاہدے بھی آپ نے کیے, آپ کے معاہدے بھی ناکام ہو گئے, کیوں ناکام ہو گئے؟ آپ نے اس کے اوپر کیمرے لگا دیے, آپ نے اس کے اوپر ڈرون اڑا دیے, آپ کی فوج وہاں پر ہے, آپ کی ایف سی وہاں پر ہے, آپ کی انٹیلیجنس ادارے وہاں پر ہے, اب آپ کی پولیس بھی وہاں پر ہے. 24ویں آئینی ترمیم کے بعد, مرجر آف فاٹا کے بعد, آپ کی پولیس وہاں پہ ہے, آپ کی سول ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ہے. تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ پھر یہ دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ آپ اس کو روک کیوں نہیں پاتے؟ اگر یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے, آپ ان کو روک کیوں نہیں پاتے؟ کیوں ناکام ہے؟ آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے, آپ ایکسیپٹ کریں کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ گورننس فیلئر ہے, آپ ایکسیپٹ کریں اس کو. اور پھر تیسرا سوال یہ کہ فیصلوں کا مرکز پارلیمنٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق, کہ پاکستان کے مالک پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں اور حکمرانی ان کا حق ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور عوام اپنی اس حق حکمرانی کو تھرو چوزن ریپریزنٹیٹیو استعمال کریں. تو یہ جو 25 کروڑ عوام کا پارلیمنٹ ہے, کیوں اس میں ڈسکس نہیں ہوتا ہے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر؟ یہ اپنی ڈیوٹی پوری کرو, اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پوری کرو. انڈر آرٹیکل 9 سیکیورٹی آف پرسن ریاست کی ذمہ داری ہے. انڈر آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل, یہ جو جبری گمشدگیاں, لوگوں کو اٹھانا, غائب کرنا, کھیل ڈمپ اینڈ کل پالیسی, یہ غلط ہے. لوگوں کو غائب کرنا, پھر اس کو مارنا, ادھر ادھر پھینکنا, یہ بالکل ظلم ہے. تو اس سے واپس ہو جاؤ, واپس ہو جاؤ, خیبر پختونخوا کو امن دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ایک بہت ہی اہم ایشو پہ پاکستان کے عوام کو بالخصوص اور باہر کی دنیا کو بالعموم اپنے خیالات کا اظہار اس اہم ایشو جو ڈاکٹر عافیہ کا ہے اس کے حوالے سے کروں. آپ لوگوں کو علم ہے کہ ڈاکٹر عافیہ تقریباً گزشتہ 22 سال سے قید و بند اور ٹارچر سے گزر رہی ہے.
اور ابھی جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو 7,995 دن ان کے ہو گئے ہیں قید و بند میں۔ 22 فروری کو ڈاکٹر عافیہ کے قید و بند اور ٹارچر سیلوں میں 8,000 دن پورے ہو رہے ہیں، 8,000 days۔ یہ شرمناک ہے پاکستانی ریاست کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے، اور پاکستانی پولیٹیکل اسپیکٹرم اور عوام کے لیے بھی، اور یہ افسوسناک ہے۔ مارچ 2003 کو اس بے گناہ پاکستان کی بیٹی حافظ قرآن ڈاکٹر عافیہ کو اپنی 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اغوا کیا گیا جب وہ کراچی سے اسلام آباد آ رہی تھی۔ ان کا ایک بچہ ابھی تک غائب ہے، جو اس وقت 6 ماہ کا تھا، سلیمان۔ وہ اگر زندہ ہے اس وقت تو وہ تقریباً کوئی 22 سال کا نوجوان ہوگا۔ کوئی علم نہیں ہے کہ سلیمان زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو کہاں ہے، یا شہید کیا جا چکا ہے، اور اگر شہید کیا جا چکا ہے تو اس کی قبر کہاں ہے۔ ان کے باقی 2 بچے 8-10 سال کے بعد افغانستان سے وہ مل گئے، اور گزشتہ 22 سال سے 22 فروری کو 8,000 دن ان کے پورے ہو رہے ہیں۔ مارچ 2003 کو پرویز مشرف کی حکومت میں ان کو کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے اغوا کیا گیا، اور پھر جولائی 2008 میں ایوان ریڈلی جو برطانوی صحافی ہے، انہوں نے اس کو ڈسکور کیا باگرام کے ٹارچر سیل، قیدی نمبر 650۔ اور قیدی نمبر 650 کے بارے میں ڈاکٹر ایوان ریڈلی نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہے، اور اس کی چیخیں، اس کی فریاد اتنی خوفناک ہے کہ وہ ہڈیوں تک اتر جاتی تھی۔ اس کے بعد ان کو غزنی میں چھوڑ دیا گیا کہ یہ پاکستانی خودکش حملہ آور ہے، اور پلاٹ یہ کیا گیا کہ افغان پولیس اس کو شوٹ کر کے قتل کر دے، معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن افغان پولیس نے ان کو زندہ گرفتار کر لیا، اور تلاشی جب لی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ غزنی پولیس اسٹیشن جب ان کو لے گیا اور وہاں ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن 4 امریکن سولجرز آئے، انہوں نے غزنی پولیس اسٹیشن سے افغان پولیس کو نکالا اور خود انویسٹیگیشن شروع کی۔ اب یہ وہ اہم مرحلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ڈاکٹر عافیہ پر ایک ایسا کیس بنایا گیا ہے جس میں ان کو 86 سال قید کی سزا سنائی۔ کیس کیا ہے کہ ڈیورنگ کسٹڈی، ڈیورنگ انویسٹیگیشن، جب یہ 4 فوجی تفتیش کر رہے تھے امریکی، تو ڈاکٹر عافیہ نے ایک امریکی فوجی سے بندوق چھین کر ان پر فائر کر دی، جس سے نہ کوئی مرا، جس سے نہ کوئی زخمی ہوا، جس کے گولیوں کا خول نہیں ملا، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی فنگر پرنٹس نہیں ہے، کوئی فورنزک نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر 86 سال قید۔ انہوں نے جب جوابی فائر کی تو ڈاکٹر عافیہ کو 2 گولیاں لگی، اور وہ وینٹیلیٹر پر تھی جب اسے غزنی سے نیو یارک شفٹ کیا گیا۔ یہ ہے پورا کیس۔ ڈاکٹر عافیہ پاکستانی شہری ہے، امریکن شہری نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اوپر جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے اس میں نہ 9/11 کا تذکرہ ہے، نہ ایکسٹریمزم کا تذکرہ ہے، نہ ٹیرورزم کا تذکرہ ہے، نہ ڈائمنڈز کی ٹریڈ، ساؤتھ افریقہ کی ٹریول ہسٹری، نہ ٹیرر فائننسنگ کا کوئی تذکرہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ڈیورنگ کسٹڈی، ڈیورنگ انویسٹیگیشن، جس کا کوئی گواہ نہیں ہے، ایک ایسا من گڑت کہ ایک چھوٹی سی دان پان کی خاتون نے امریکی سولجر سے بندوق لی اور اس پہ فائر کیا، جو گولی کا خول نہیں مل رہا، نشان نہیں مل رہا کہ وہ جس دیوار کے اوپر لگی ہے گولی، اس لیے کہ اس سے کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں ہے، کوئی فورنزک نہیں ہے، کوئی فنگر پرنٹس نہیں ہے، آپ نے 86 سال کے، تو یہ ظلم ہے۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے، امریکن سورسز یہ ثابت کر چکے ہیں کہ پرویز مشرف نے اسے چند $1000 کے عوض امریکیوں کو فروخت کر دیا۔
بدترین ٹارچر سے وہ پاکستان میں بھی گزری، پھر افغانستان کے باگرام میں بھی گزری، پھر اس کے بعد اس کو نیو یارک شفٹ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی من گڑت کیس میں اسے 86 سال قید سنا کے ایک ایسے جیل میں رکھا گیا ہے FMC کورلسویل، جس کو جہنم کا گڑھا کہا جاتا۔ میں اسی جیل میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا کوئی 2-2.5 سال پہلے۔ بڑا خوفناک جیل ہے، اور وہاں پہ فزیکل اور سیکشول ایبیوز آئے روز کا معمول ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ امریکہ کے جتنے بھی جیل ہیں اس میں جتنے فزیکل اور سیکشول ایبیوز کے واقعات ہوتے ہیں، ان ٹوٹل واقعات کے آدھے صرف اس جیل میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک خوفناک جیل ہے۔ کئی دفعہ ان کے وکیل یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ بہت ہی معمولی ایشوز کے اوپر ڈاکٹر عافیہ کی عزت لوٹی گئی جیل کے اندر۔ یہ شرمناک ہے، یہ افسوسناک ہے۔ مجھے خود ڈاکٹر عافیہ نے بتایا کہ صرف مجھے سائیکولوجیکل ٹارچر دینے کے لیے یہ میرے سامنے قرآن پاک کے اوپر پیشاب کرتے۔ وہ ایک بدترین قسم کے جیل میں ہیں اور بے گناہ۔ ریسنٹلی ان کی رہائی کے لیے ایک طاقتور تحریک اٹھی۔ جب بائیڈن آفس چھوڑ رہا تھا تو ویسے تو امریکی پریزیڈنٹ کے پاس ہر وقت یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بھی سزا معاف کر سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر جب کوئی پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس چھوڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت سیزن ہوتا ہے معافیوں کا، اور اس دفعہ بائیڈن نے 8,500 سے زیادہ معافیاں دی۔ اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن سے شروع کیا تھا، ان کو گن اینڈ ٹیکس کیس میں معافی دی، اور اس کے بعد مور دین 8,500 انہوں نے معافی نامے دیے۔ اس میں قاتلوں کو بھی، بینک ڈکیتی کے مجرموں کو بھی، چائنی جاسوسوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پری ایمپٹیو کلیمنسی، سابق امریکی چیف آف اسٹاف مائک ملی نے، جس کو ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ جب میں آؤں گا اقتدار میں تو ان کے خلاف کیس انیشیٹ کروں گا، تو ان کو ایڈوانس میں معافی دی۔ یعنی اگر مستقبل میں ان کے اوپر کوئی فرد جرم عائد کیا جائے، اسے ثابت کیا جائے، اس پہ سزا دی جائے، تو وہ پہلے سے معاف کر دی گئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ امریکی تاریخ میں ہوا کہ پری ایمپٹیو کلیمنسی کی ایک مثال قائم کر دی گئی، لیکن ڈاکٹر عافیہ کو معافی نہیں مل سکی۔ 80,000 الفاظ سے زائد ایک کلیمنسی پٹیشن جمع کی تھی ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کرائیو اسٹیبل اسمتھ نے، اور وہ بائیڈن آفس تک بھی پہنچ گئی۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جو عملہ ہے ان کے علم میں بھی لایا گیا، لیکن حکومت پاکستان مدعی نہیں بنی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جسٹس سردار اعجاز اسحاق کہ ان کی کوششوں سے پاکستان کی عدالتی سسٹم میں ڈاکٹر عافیہ کا کیس زندہ ہے، اور کم از کم عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کون سا ظلم ہو رہا ہے اور کس طرح حکومت رکاوٹ ڈال رہی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی یہ آبزرویشن ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تاریخ یہ لکھے گی کہ ایک برٹش لائر پرو بونو پاکستانی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہا تھا، اور اسٹیٹ آف پاکستان اس میں رکاوٹیں ڈال رہا تھا۔ اور سردار اعجاز اسحاق کے یہ آبزرویشن بھی ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا، اٹارنی جنرل سے کہا کہ جب ڈاکٹر عافیہ واپس آ جائے تو پوری ریاست اجتماعی طور پر جا کر اس سے معافی مانگی۔ عدالت نے کہا کہ خط لکھو۔ انہوں نے بہت تاخیر سے خط لکھا، اب ہمیں علم نہیں کہ وہ خط وہاں پہنچ چکا یا نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ عدالت نے کہا آپ ڈیلیگیشن بھیجیں۔ انہوں نے 8 دن کے لیے ڈیلیگیشن بھیجنا تھا، 5 دن کی تاخیر سے 3 دن کے لیے ایک ڈیلیگیشن ایک فرد خاتون سینیٹر کے اوپر، جو کہ غالباً پہلے سے وہاں موجود تھی، جس نے کوئی پروگرس شو نہیں کیا۔ ہم نے بار بار مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی قرارداد پاس کی جائے، اور امریکی ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کیا جائے کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے۔ یہ قرارداد پاس نہیں کی گئی۔ ہم نے بار بار مطالبہ کیا، اور ان کے وکیل نے بھی کیا، اور ڈکلیریشن بھی جمع کی، اس میں بھی یہ مطالبہ کیا کورٹ کے ساتھ کہ کم از کم وزراء پر مشتمل
اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار پر مشتمل وفد جائے سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ اور ڈاکٹر عافیہ کا ایشو امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھائے، اس لیے کہ کلیمنسی کا جو ایشو ہے اس میں کچھ دینا نہیں ہے، اس میں بیٹی کو لینا ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان نے بھی ابھی سویپ کیا اور اپنے قیدی کو 18 سال بعد وہ گوانٹانامو سے رہا کر دیا، لیکن ڈاکٹر عافیہ رہا نہیں ہو سکی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان کے اوپر ہے کہ محسن نقوی بغیر دعوت کے واشنگٹن میں ٹرمپ کے حلف برداری کی تقریب میں موجود تھا، لیکن ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے یہ لوگ نہیں جا سکے۔ اس لیے ہم نے وزیر اعظم سے بھی بار بار مطالبہ کیا کہ وہ کم از کم بائیڈن کو ایک ٹیلی فون کر لیں ان کے آفس چھوڑنے سے پہلے، لیکن انہیں نہیں کیا۔ تو اس ڈاکٹر عافیہ جو ہیں وہ اگر امریکی جیل میں ہیں تو یہ گزشتہ 22 سال سے پاکستان کے اندر جو حکومتیں رہی ہیں یہ ان کی ناکامی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ان حکمرانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ڈاکٹر عافیہ کے گھر گئے ہیں، ان کی مرحومہ والدہ ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، حکومت میں آئیں گے تو 100 دنوں میں عافیہ کو لائیں گے، لیکن حکومت میں آ کر عافیہ کو بھول گئے۔ انہوں نے پولیٹیکل مائلیج اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے عافیہ کا نام تو استعمال کیا، ہمدردی سمیٹنے کے لیے تو استعمال کیا، لیکن جب اختیار و اقتدار آ گیا تو عافیہ کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ اس لیے میں واشنگٹن میں بھی یہ کہہ چکا ہوں جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں۔ یہ اگر چاہیں مدعی بن جائیں تو ڈاکٹر عافیہ چند دنوں میں پاکستان آ سکتی ہے، اور میں نے سینیٹ پاکستان کے فلور پر 4 لیگل پولیٹیکل آپشن دیے ہیں، لیگل پولیٹیکل آپشن جس کے اوپر چند دنوں میں ڈاکٹر عافیہ کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایشو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مدعی نہیں بننا چاہتے۔ ان لوگوں نے عافیہ کو فروغ کر دیا، انہوں نے پھر عافیہ کے خاندان، ان کے بچوں، اس مظلومہ کے ساتھ غداری کی کہ ان کے کیس کو پس پش ڈال دیا، اور اب یہ انجان خوف کی وجہ سے اپنے انجان خوف کی سزا بھی عافیہ کو دے رہے ہیں، اور اس کو اس کیس سے رہائی نہیں دلا رہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ امریکی جیل میں مرے، یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ امریکی جیل میں ہی اپنی زندگی پوری کرے، تو اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ 8000 دن پورے ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر عافیہ کی رہائی کے لیے ایک تحریک اٹھی ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ 2-3 ماہ کے وقفے سے اس جیل میں جس میں عافیہ قید ہے سینکڑوں امریکیوں نے مظاہرہ کیا ہے، مرد و خواتین اور بچوں نے، اور عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، نعرے لگائے ہیں۔ امریکہ کے، دنیا کے بڑے بڑے مسلم سکولرز عافیہ کی رہائی کی بات اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر یاسر قاضی، ڈاکٹر عمر سلیمان، مفتی منگ جیسے لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بڑی طاقتور اور زوردار انداز سے آواز اٹھائی، طاقتور اور زوردار انداز سے، لیکن پاکستان کے اندر یہ قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ یہ افسوسناک ہے۔ میں پاکستان کے پارلیمنٹیرین سے بھی کہتا ہوں، یہ آپ کا فرض ہے، وہ امریکی شہری نہیں ہے، پاکستانی شہری ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے، اسے پرویز مشرف نے فروخت کر دیا ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ پاکستان کی بیٹی عزت اور وقار، اور پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور عزت و وقار کی رمز اور علامت اور سمبل اب بن چکی ہے، تو اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ میں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ سے بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ 22 فروری کو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے پوری پاکستان میں اپیل کرتا ہوں کہ آواز اٹھائی جائے۔ 8000 دن آپ اندازہ کر لیں، یہ صرف ہند سے نہیں ہے۔ 8000 دن کوئی خاتون اپنے بچوں سے الگ ہو، وہ مامتا، چھوٹے چھوٹے بچے، 22 سال، 8000 دن، اور پھر وہ ٹارچر سیلوں کے اندر ہو، اسے 2 گولیاں مار دی گئی ہو، اور روز اس کو فزیکلی، سیکشولی، سائیکولوجیکلی ایبیوز کیا جا رہا ہو،
تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے میں پوری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ ابھی سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی آواز اٹھائیں, اور 22 فروری کو جب 8000 دن پورے ہو رہے ہیں تو پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں, اسکولوں میں آواز اٹھائی جائے, کالجز میں آواز اٹھائی جائے, یونیورسٹیز میں آواز اٹھائی جائے, بار رومز میں وکلا برادری آواز اٹھائیں, پریس کلب کے اندر جرنلسٹ کمیونٹی آواز اٹھائیں, مارکیٹوں کے اندر تاجر اور دکاندار وہ آواز اٹھائیں, شہروں اور دیہاتوں کے اندر آواز اٹھائی جائے, بچے آواز اٹھائے, خواتین آواز اٹھائے, پولیٹیکل پارٹیز آواز اٹھائیں, سماجی تنظیمیں, ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن, میڈیا پرسنز اور یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ آواز اٹھائیں اور بھرپور آواز اٹھائیں. میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں, پاکستان میں 16 کروڑ سے زائد لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. اس سوشل میڈیا کو قوت بنائیے, طاقت بنائیے, اور 22 فروری سے پہلے ہر وہ فرد پاکستان, وہ جہاں کہیں بھی ہے, وہ سوشل میڈیا پر اپنی چند سیکنڈ کی, 1 منٹ کی, 2 منٹ کی ایک ویڈیو بنا کے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کر کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, تاکہ لاکھوں ویڈیوز جو ہیں اور پیغامات وہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل پڑے, اور ایک پوری تحریک جو ہے وہ اٹھے. ہم 23 فروری کو کراچی کے اندر عافیہ موومنٹ کے تحت ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, ڈاکٹر عافیہ کی بہن اور عافیہ موومنٹ کی سربراہ, ان کی قیادت میں تبت سینٹر سے مزار قائد تک 8000 سٹیپس کا ایک احتجاج ہوگا 23 فروری کو. اور 22 فروری کو یہاں ہم اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کریں گے اور احتجاج کریں گے. میں پاکستان اور بالخصوص پنڈی اسلام آباد کی خواتین اور بچوں اور طلباء اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ 22 فروری کو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ظہر 2 بجے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کے خاطر ہمارے ساتھ اس احتجاج میں, اس پرامن پروٹیسٹ میں وہ شریک ہو جائیں. اور میں پورے پاکستانی قوم سے, بالخصوص نوجوانوں سے, طلباء سے, سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی طاقتور آواز اٹھائیں تاکہ قوم کی یہ بیٹی آ جائے. انشاءاللہ جو تحریک اب اٹھ گئی ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی, اب ایک عالمی شکل اختیار کر چکی ہے. انور ابراہیم نے بھی ابھی ریسنٹلی, عمر سلیمان نے انور ابراہیم سے ملیشیا میں ملاقات کی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھاؤں گا. امریکہ کے اندر امریکن مسلمز ہیومن رائٹس آرگنائزیشن وہ بڑے پیمانے پر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. یورپ کے اندر لوگ اب آواز, یہ اب ایک عالمی تحریک ہے. میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے ذریعے سے آپ اپنی رسوائی کا سامان کریں گے, آپ اپنی ذلت کا سامان کریں گے. قوم کی اس بیٹی کے اوپر رحم کیا جائے, اور ریاست پاکستان نے جو جرم کیا ہے, ایک حافظ قرآن پاکستان کی بیٹی کو دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے, اس کی کم از کم کچھ نہ کچھ تلافی کریں. آپ اس مظلوم کو, اس بے گناہ خاتون کو, پاکستان کی بیٹی کو پاکستان لائے جائے. بہت شکریہ. اچھا سر, آپ نے ساری باتیں کی, چونکہ جنرل پرویز مشرف اس سارے معاملے میں ملوث ہے اور اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے, اسی لیے یہ اتنی کوشش نہیں کر رہے. ہمارے سیاستدان بھی بالکل وہ کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں. آخر وجہ ہے کیا کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئیں کیوں نہیں انہوں نے سنسیئر ہو کے ایفرٹ کیے اس معاملے میں؟ دیکھیں, یہی تو وہ چیز ہے کہ کلیمنسی پیٹیشن کے اوپر میں نے آپ سے کہا 8500 لوگوں کو انہوں نے رہا کر دیا, مور دین 8500, اور اس میں چین کے وہ جاسوس بھی تھے جنہوں نے سینسیٹیو ٹیکنالوجی چوری کی تھی, جس میں قاتل بھی تھے, بینک ڈکیتی کے مجرم بھی تھے. بڑی آسانی کے ساتھ یہ رہا ہو سکتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ میں جو یہ کہتا ہوں کہ چابی وہاں نہیں ہے, چابی یہاں ہے. یہ مدعی نہیں بننا چاہتے, یہ نہ صرف یہ کہ اس کو رہا نہیں کروانا چاہتے بلکہ اس رہائی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. شاید ان کو اپنے جو ماضی میں انہوں نے مجرمانہ کردار ادا کیا ہے اس کا خوف ہے, شاید اس کا ڈر ہے. آخر کون سی وجہ ہے کہ جب 8500 لوگ, وہ لوگ جو ڈیتھ رو میں ہیں, جن کے اوپر پھانسی کا حکم ہو چکا ہے اور پھانسی پانے کے منتظر ہیں,
وہ بھی ڈیتھ سیل سے نکل کر رہا ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر عافیہ کے لیے پاکستانی حکمران کیوں آواز نہیں اٹھانا چاہتے؟ کیوں آواز نہیں اٹھانا چاہتے؟ اس لیے یہ ایک انجانہ خوف ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی سزا بھی ڈاکٹر عافیہ کو دے رہے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کے توسط سے کہوں کہ دیکھیں، ایک پاکستانی آرمی چیف کی پرویز مشرف نے اس کو فروخت کر دیا تھا امریکہ کو. اس لیے میں آرمی چیف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ انٹروین کریں، وہ آگے آئیں اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے دو ٹھوک کردار ادا کریں اور اپنا وزن عافیہ کی رہائی کے پلڑے میں ڈالیں. اس لیے کہ وہ آپ دیکھیں گوانٹانامو خالی ہو گیا. آپ دیکھیں افغانستان اور امریکہ کے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن افغانستان نے پھر بھی گوانٹانامو سے 18 سال بعد اپنی قیدی کو رہا کر لیا. آخر پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے یہ مطالبہ پوری قوم کا ہے کہ قوم کی اس مظلوم بیٹی کو رہا کیا جائے. سر اس میں ابھی آپ نے کہا کہ ایک ایسے جنرل تھے جنہوں نے عافیہ کو بیچا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف سے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ واپس دلوائیں. ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی آرمی چیف اپنے سینئر کے خلاف نہیں جاتا، تو یہ کیسے اس کے خلاف موجودہ جو آرمی چیف ہیں سید آصم منیر، وہ کیسے پرویز مشرف کے اس فیصلے کے خلاف جا کے امریکہ سے مطالبہ کریں گے کہ عافیہ کو رہا کروائیں؟ اس لیے کہ اس سے پوری قوم کی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے انسٹیٹیوشن کی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی ذلت و رسوائی کا سامان ہو رہا ہے. تو یہ قومی عزت کا معاملہ ہے، قومی وقار کا معاملہ ہے، قومی خود مختاری کا معاملہ ہے کہ وہ امریکی شہری نہیں ہے، پاکستانی شہری ہے. یہ ایک بدنما داغ ہے پاکستان کے اوپر، یہ ایک بدنما داغ ہے ریاست پاکستان کے اوپر. اور وہ تمام لوگ جو حکومت اور ریاست میں اہم مناصب پر ہے، ان کا فرض ہے کہ اس بدنما داغ کو دھوئے. اور دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم کی اس بیٹی کو امریکی قید سے رہا کیا جائے اور اسے پاکستان لایا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے. سر ابھی آپ نے کہا کہ آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں. کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے اندر خواتین کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی ہیں. تو ابھی آپ کے پاس موقع نہیں ہے کہ آپ ان کو خط لکھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے مطالبے کے حوالے سے؟ ہم نے آرمی چیف کو خط لکھا تھا، ڈاکٹر فوزیہ نے، جو کہ عافیہ موومنٹ کی سربراہ ہیں اور ان کی بڑی بہن ہیں اور مدعی ہیں اس پورے کیس میں. لیکن انہوں نے وہ خط ریسیو تک نہیں کیا. اور آپ نے بالکل اچھی بات کی. آرمی چیف صاحب سے میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ جب وہ خواتین کی عزت کی بات کرتا ہے، خواتین کی وقار کی بات کرتا ہے، مسلم وومن کی ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے، اس کی ریسپیکٹ کی بات کرتا ہے، تو ڈاکٹر عافیہ بھی ایک پاکستانی خاتون ہے. ڈاکٹر عافیہ بھی حافظ قرآن ہیں. ڈاکٹر عافیہ وہ خاتون ہیں جو قابل فخر پاکستانی ہیں، جنہیں آسانی سے امریکن سٹیزن شپ مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے پاکستان کے خاطر امریکی شہریت نہیں لی. تو اس کے آرمی چیف صاحب، جب آپ مسلم ویمن کی ڈگنیٹی کی، ریسپیکٹ کی، احترام کی، عزت و وقار کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ بھی ایک پاکستانی خاتون ہے. اس کے لیے بھی کردار ادا کرو. یہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی تاریخ، پاکستان کے دامن پر ایک سیاہ بدنما داغ ہے، اس کو دو اور اس قوم کی مظلوم بے گناہ بیٹی کو امریکی جیل سے رہا کر کے پاکستان لاؤ. سر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کہ وہ القاعدہ کا پارٹ تھی اور ان کو افغانستان سے اٹھایا گیا، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان سے یعنی کہ ڈیرہ پروینس شرف نے ان کو اریسٹ کروایا تھا. تو اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں، ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے منظم طور پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. مثلا یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ امریکی شہری ہے. وہ امریکی شہری نہیں ہے. امریکن سٹیزن شپ ایک پبلک ریکارڈ ہے، وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. وہ کوئی امریکی شہری نہیں ہے. اس نے امریکہ کو کوئی گرین کارڈ تک نہیں لیا. وہ پاکستانی شہری ہے اور اسے کراچی سے اغوا کیا گیا، افغانستان لے جایا گیا. یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. افغانستان سے امریکہ منتقلی انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، پاکستانی لاز کی خلاف ورزی ہے. تو ایک یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ امریکن شہری ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر عافیہ پراؤڈ پاکستانی ہے، قابل فخر پاکستانی ہے. وہ کسی بھی صورت میں امریکی شہری نہیں ہے. نمبر 2، اس کا القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا، کہا گیا یہ ٹیرر کی ماتحری ہے،
یہ القاعدہ موم ہے. وہ نہ القاعدہ موم ہے اور نہ ٹیرر ماتاہری ہے. وہ ایک بے گناہ پاکستانی ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکی عدالت میں ان کے اوپر جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے اس میں نہ 9/11 کا تذکرہ ہے, نہ ٹیرر فائنینسنگ کا تذکرہ ہے, نہ ایکسٹریمزم کا ہے, نہ ٹیررزم کا ہے, نہ 9/11 کا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. وہ غزنی پولیس اسٹیشن میں ڈیورنگ کسٹڈی انویسٹیگیشن کے دوران ایک امریکی فوجی سے بندوق چھین کر ان پر فائرنگ کرنے کا ہے, جس سے کوئی مرا نہیں ہے, کوئی زخمی نہیں ہوا, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور اس کے اوپر 86 سال کے. یہ کتنا ظلم کا یہ نظام ہے. تو دوسری ہے, تو یہ غلط ہے بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈائمنڈز کا کاروبار کرتی تھی اور وہ فائنینسنگ کرتی تھی القاعدہ کی. ان کی کوئی ٹریول ہسٹری ساؤتھ افریقہ اور جوہانسبرگ کی نہیں ہے. نہ انہوں نے ڈائمنڈ کا کوئی کاروبار کیا ہے, کوئی ایسا ثبوت جو ہے وہ نہیں ہے. چھوٹا یہ کہ وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھی, وہ کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں تھی, وہ بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہے. اور ایز ایجوکیشنسٹ جو ان کی PhD کی تھیسس ہے وہ ریٹارڈڈ بچوں کی تربیت کے اوپر ہے. تو ریٹارڈڈ بچوں کی تربیت میں انہوں نے ذہن کو, انسانی دماغ کو اسٹڈی کیا ہے, اس لیے نیورو سے ان کا اس طرح تعلق ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی حد تک نیورو کے اندر انہوں نے وہ کیا ہے, کوئی نیوکلیئر, کوئی کیمیکل ویپنز, کوئی ایکسپرٹ, اس طرح کی کوئی چیز وہ نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک شخص کو بدنام کرو پھر اس کو سولی پر چڑھاؤ تو سب لوگ واہ واہ کریں گے. یہ پاکستان کے حکمرانوں نے, پاکستان کے اس مافیا نے جنہوں نے ڈالروں کے عوض قوم کی بیٹی کو فروخت کر دیا, اپنے ان کالے کرتوتوں, اپنی ان سیاہ کاموں کو ان کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ان کو بدنام کیا, ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ بے گناہ ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو تسلیم کر چکا ہے, بار بار تسلیم کر چکا ہے, اور پاکستان کے حکمرانوں نے اسے چند $1,000 کے عوض امریکیوں کو فروخت کر دیا. دنیا میں اور بھی نیورو سائنٹسٹ ہیں, کیا وہ اس طرح نہیں پکڑے جاتے اور 20 سال ان کو نہیں کیا دی؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں, میں گوانٹانامو سے 3 قیدیوں کو لایا تھا. ایک تھا سیف اللہ پراچا اور 2 تھے ربانی برادران. ربانی برادران پتہ ہے کون تھے؟ ربانی برادران ایک کوک تھا اور دوسرا ڈرائیور تھا ٹیکسی. اور خود جب میں نے ان کا کیس سینیٹ پاکستان میں پیش کیا تو میں نے US کانگریس میں اور سینٹ میں جو ڈاکومنٹ CIA نے پیش کیے تھے میں نے وہ پاکستان کے سینٹ میں پیش کر دیے, وہاں سے حاصل کر کے. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ امریکیوں نے پرویز مشرف سے 2002 میں مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک نوٹوریس ٹیرورسٹ حسن گل دے دو. انہوں نے ربانی برادران کو پکڑ لیا, احمد ربانی اور غلام ربانی, کہتے ہیں یہ حسن گل ہے, دوسرا اس کا بھائی ہے, اور $5,000 اس پہ لیے. انہوں نے دونوں کو اٹھا کے باگرام میں بند کر دیا. آفٹر 3 ایئرس CIA کہتا ہے کہ ہم نے ریئل حسن گل کو پکڑ لیا, ریئل حسن گل کو, اور اس کو مار دیا. اس کے بعد ان کا کیا کریں؟ تو ان کو اگر رہا کرتے تو باگرام کا سب کچھ پتہ چل جاتا. اس لیے ان بیچاروں کو اٹھا کے گوانٹانامو لے گئے. 21 سال بعد جب وہ پاکستان آئے اور کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ لوگوں کا جرم کیا تھا تو وہ بے بسی کی ہنسی ہنستے اور کہتے ہمیں بھی علم نہیں رہے کہ ہمارا جرم کیا تھا. یہ ظلم کیا ہے پاکستان کے حکمران پرویز مشرف نے. پرویز مشرف غدار تھا, پرویز مشرف مجرم تھا. اس نے قوم کی بیٹیوں کو, قوم کے بیٹوں کو فروخت کر دیا. اس نے امریکی کالونی بنایا پاکستان کو. اس کی وجہ سے بلوچستان میں آگ ہے بکٹی کو شہید کر کے, اس کی وجہ سے 400 ڈرون حملے کر کے آج خیبر پختونخوا میں آگ ہے, قتل عام کیا پختونوں کا امریکہ کے لیے. تو اس لیے یہ 9/11 کی وکٹم تھی. امریکہ کو ایک ٹرافی چاہیے تھی کہ آپ دیکھیں نا کہ گوانٹانامو خالی کر دیا, اس کا مطلب وہ گناہ تھے. گوانٹانامو میں کیوں رکھا تھا؟ ان کے اوپر وہ گوانٹانامو امریکی قانون کے تحت نہیں ہے, ان کے اوپر جرم ثابت نہیں کر سکتے تھے, اس لیے گوانٹانامو میں بغیر مقدمے کے رکھتے تھے, بغیر مقدمے کے گوانٹانامو میں رکھتے تھے. تو یہ بالکل 9/11 کی وکٹم ہے اور کولیٹرل ڈیمیج ہے وار آن ٹیرر کی, اور بالکل بے گناہ ہے. یہ ثابت ہو چکا. اگر وہ گنہگار ہوتی
تو اس کے فرد جرم میں تو کوئی چیز ہوتا نا. فرد جرم میں سوائے اس کے کہ غزنی پولیس اسٹیشن میں ڈیورنگ کسٹڈی ڈیورنگ انویسٹیگیشن بندوق چھین کر فائر کرنے کا جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. سینیٹر صاحب ایک اور چیز ہم آپ کو غزہ کے معاملے میں بھی ایکٹیو دیکھتے ہیں, ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے بھی بڑا ایکٹیولی دیکھتے ہیں, لیکن اس وقت کل ہم آپ کو وہاں پہ کرک میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے. ایک طرف اس وقت اگر آپ دیکھیں پنجاب میں سیلیبریشنز چل رہی ہے, مختلف میلے چل رہے ہیں, کرکٹ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اگر بلوچستان کی بات کی جائے, کے پی کی بات کی جائے, بہت سارے علاقوں میں اس وقت شام کے وقت بہت سارے علاقوں میں پولیس جو ہے وہ وہاں پہ ڈیوٹیاں نہیں دے رہے ہیں. تو وہاں پر جو گراؤنڈ میں آپ عموماً دیکھتے ہیں اور آپ کی تقاریر سوشل میڈیا بھی کافی وائرل ہوتی ہیں, کیا چیز دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو چاہے ہم آرمی چیف کو دیکھتے ہیں وہ گرین مختلف اس پہ تو چلے جاتے ہیں, لیکن بارڈر کی اگر بات کی جائے یا کے پی کی بات کی یا بلوچستان کی بات کی جائے وہاں پر ہمیں ایکٹیولی کوئی نظر نہیں آتا. کیا ہم نے جان بوجھ کر اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے یا گراؤنڈ پہ اگر اس قسم کی سچویشن رہتی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس ٹاپک کو کلوز کر لیتا ہوں. ڈاکٹر عافیہ کے بس آخری ایک اپیل کرتا ہوں, پھر میں ہرمیت سنگھ صاحب کے سوال کا جواب دوں گا. میں ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم سے, پارلیمنٹیرین سے, بچوں سے, خواتین سے, سماجی تنظیموں سے, پولیٹیکل لیڈرشپ سے, علماء سے, صحافیوں سے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے, یوٹیوبر سے, وکلاء سے, کسانوں سے, تاجروں سے, سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 22 فروری کو 8000 دن پورا ہونے پر جہاں بھی ہو ڈاکٹر عافیہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کریں, ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں. اور میں حکمرانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں, آرمی چیف سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور تمام ان لوگوں سے جو اس ریاست اور حکومت میں اہم مناصب پر ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ قوم کی اس بے گناہ بیٹی کو 8000 دن پورے ہو گئے ہیں امریکی جیل میں, وہ ٹارچر سیل ہے, وہ جہنم کا گڑھا ہے, وہاں قوم کی اس بیٹی کی بدترین تذلیل ہو رہی ہے, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, تو ان کو رہا کیا جائے, ان کو رہا کیا جائے. فری عافیہ ناؤ, فری عافیہ ناؤ, فری عافیہ ناؤ. یہ آواز پوری پاکستانی قوم, مرد و خواتین, بچے اور نوجوان, ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ 22 فروری کو بھرپور انداز سے اٹھائیں اور اس کی پوری پاکستان میں گونج سنائی دینی چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے خیبر پختونخوا کی, دیکھیں خیبر پختونخوا میں انہوں نے 21 ملٹری آپریشنز کیے, امن نہیں آئے. انہوں نے 8 معاہدے کیے, امن نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ یہ وہ سوال ہے جو 6 سال میں نے سینیٹ آف پاکستان کے فلور پہ پوچھا کہ ہمیں جواب دیا جائے. آپ کے ملٹری آپریشن, آپ کہتے ہیں ہم ایک اور ملٹری آپریشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیں نا, تو 21 ملٹری آپریشن کیوں ناکام ہو گئے؟ 8 معاہدے بھی آپ نے کیے, آپ کے معاہدے بھی ناکام ہو گئے, کیوں ناکام ہو گئے؟ اور پھر دوسرا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ ایک پورس بارڈر ہے اور یہ تقریباً 2500 کلومیٹر کا ہے اور یہ ٹیرین بہت سخت ہے اور اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا, تو آپ نے اربوں روپے اس غریب قوم کے خرچ کر کے آپ نے اس کے اوپر باڑ لگا دی, آپ نے اس کے اوپر ٹاور قائم کر دیے, آپ نے اس کے اوپر کیمرے لگا دیے, آپ نے اس کے اوپر ڈرون اڑا دیے. آپ کی فوج وہاں پر ہے, آپ کی ایف سی وہاں پر ہے, آپ کے انٹیلیجنس ادارے وہاں پر ہے, اب آپ کی پولیس بھی وہاں پر ہے. 24ویں آئینی ترمیم کے بعد, مرجر آف فاٹا کے بعد آپ کی پولیس وہاں پہ ہے, آپ کی سول ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ہے. تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ پھر یہ دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ آپ اس کو روک کیوں نہیں پاتے؟ اگر یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے, آپ ان کو روک کیوں نہیں پاتے؟ کیوں ناکام ہے؟ آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے, آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ گورننس فیلئر ہے, آپ ایکسیپٹ کریں اس کو. اور پھر تیسرا سوال یہ کہ فیصلوں کا مرکز پارلیمنٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق, کہ پاکستان کے مالک پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں اور حکمرانی ان کا حق ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور عوام اپنی اس حق حکمرانی کو تھرو چوزن ریپرزینٹیٹیو استعمال کریں. تو یہ جو 25 کروڑ عوام کا پارلیمنٹ ہے, کیوں اس میں ڈسکس نہیں ہوتا ہے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر؟ کیوں وہاں پہ یہ جو بدترین بدامنی ہے, ایک طاقتور انداز سے ری ایمرج ہوئی ہے ٹیررزم,
इस वक्त कोई रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, इस वक्त दहशत गर्दों का राज है, मुसल्लत दस्ते हैं, आवाम की जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं है, मसाजिद महफूज नहीं है, हुजरे महफूज नहीं है, मदरसे महफूज नहीं है, स्कूल कॉलेज तालीमी इदारे महफूज नहीं है, कारोबारी मराकज़ महफूज नहीं है, ताजिरों को अगवा किया जा रहा है और दिन दिहाड़े ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने ज़बह किया जा रहा है। अभी चंद दिन पहले आपने तिरा में अगवा किया, तिरा के ताजिरों के सदर मलिक शेर मोहम्मद अफरीदी और उनके ड्राइवर को, और उनको कत्ल कर दिया गया। अभी साउथ वजीरिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सैफुर रहमान वजीर, उसको अगवा किया गया, 3 दिन हो गए, अभी तक बाजियाब नहीं हुए। आए दिन आप देखते हैं कि रोज वाकयात होते हैं। अगर फौज वाले शहीद हो रहे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी पाकिस्तान का नुकसान है। अगर एफसी वाले शहीद हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी और पुख्तून है। अगर पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी और पुख्तून है। और अगर अवाम शहीद हो रहे हैं, वो भी मासूम, जिनकी जिम्मेदारी जान माल इज्जत आबरू की तहफ़्फ़ुज़ की रियासत की पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। तो बताया जाए कि यह किसकी गलती है, किसकी नाकामी है, किसकी नाअहली है। यह वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा। तो ये मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को भी बुलाया जाए और एक डिटेल डिबेट की जाए इसके ऊपर। गुज़िश्ता 22 साल से जो पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी है, क्यों नाकाम हो गई और माहिदे क्यों नाकाम हो गए, क्यों टेररिज्म है, इसका हल क्या है। आज आप देखें, आप कभी मुआहिदे करते हैं, कभी ऑपरेशन करते हैं, पार्लियामेंट को कोई एतमाद में नहीं है। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है, पार्लियामेंट अंगूठा छाप है, पार्लियामेंट गुलाम है, पार्लियामेंट स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज है, पार्लियामेंट फैसलों का मरकज नहीं है। फैसले चंद लोग बंद कमरों के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरह अमन नहीं आएगा, इस तरह अमन नहीं आएगा। इसलिए खैबर पुख्तनख्वा में, अब कल मैं करक गया था, हजारों की तादाद में लोग निकल आए। करक वाहिद जिला है, हरमीत सिंह साहब आपको इल्म होगा कि जहां कोई टेररिज्म नहीं। करक के अंदर एक ही कबीला है, एक ही कबीला खटक, और ये वो कबीला है कि करक का कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहां अफवाज पाकिस्तान का कोई शहीद दफन न हो और उस कब्र के ऊपर पाकिस्तान का झंडा न लहरा रहा। आज वो जिला, आज वो कौम, खटक कौम भी रियासत से अमन का गदा और सवाली बन रही और जलसा कर रही, जलूस कर रही है। देखें, खैबर पुख्तनख्वा में यह कैफियत है कि लोग तालीम के लिए, महंगाई के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ, सड़कों के लिए, तरक्की के लिए मुजाहिरे करते हैं और हम कहते हैं हमें जिंदा रहने दिया जाए, हमें अमन दिया जाए। तो यह बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं बताता हूं, खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं और वो दिन ब दिन वफाक से दूर होते जा रहे हैं। इख्तिदार के कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को एहसास करना चाहिए कि हालात खराब हैं। और ये जो पंजाब के अंदर आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, सिंध के अंदर, कराची के अंदर क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं। ये लोग फील कर रहे हैं, ये लोग इसका एहसास कर रहे हैं कि एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी खेला जा रहा है और दूसरी तरफ मौत का रक्स खेला जा रहा है। ये बहुत खतरनाक मैसेज है। ये सालिनियत पाकिस्तान, यकजहती वफाक के लिए बड़ा ही खतरनाक मैसेज है जो कि हुक्मरान दे रहे हैं। इसलिए अपनी ड्यूटी पूरी करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरी करो। अंडर आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन रियासत की जिम्मेदारी है। अंडर आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, ये जो जबरी गुमशुदगियां, लोगों को उठाना, गायब करना, खेल एंड डंप एंड किल पॉलिसी, ये गलत है। लोगों को गायब करना, फिर उसको मारना, इधर उधर फेंकना, ये बिल्कुल जुल्म है। तो इससे वापस हो जाओ, वापस हो जाओ। खैबर पुख्तनख्वा को अमन दो। खैबर पुख्तनख्वा की अमन सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी, गंडापुर की हुकूमत की जिम्मेदारी है। गंडापुर की हुकूमत
اپنی پوزیشن واضح کرے. اور وفاق کی بھی ذمہ داری ہے ایکشن ان ایٹ سول پاور کے تحت وہاں فوج تعینات ہے. اور لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری اس وقت فوج کی ہے, قبائلی اضلاع. اس لیے فوج سے بھی پوچھا جائے گا, سیکیورٹی اداروں سے بھی پوچھا جائے گا, امن کیوں نہیں آ رہا؟ 22 سال سے آپ ان کو امن کیوں نہیں دے رہے؟ اور تنگ ہو چکے ہیں لوگ, یقین کریں لوگ تنگ ہو چکے ہیں. وہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہے. جہاں پہ آپ تاجروں کو ذبح کر رہے ہیں وہاں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہاں کون سے کارخانہ, کون سا صنعت لگے گا؟ وہاں کون سا سرمایہ جائے گا؟ وہاں سے تو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے, سرمایہ اڑ رہا ہے وہاں سے, فرار ہو رہا ہے وہاں سے. تو ہم یہ اپیل کرتے ہیں خدا کے لیے, یہ جو کھیل ہے, یہ جو موت کا رقص ہے, یہ جو خیبر پختونخوا کو میدان جنگ بنائے, خیبر پختونخوا کے عوام کو اس جنگ کا ایندھن بنائے, یہ جو آپ مورچے کے طور پر خیبر پختونخوا کو ڈیل کر رہے ہیں, نہ کہ ایک صوبے کہ جن کا حق ہے امن, تعلیم, روزگار, ترقی, کاروبار, صنعت. آپ اس اپروچ سے واپس ہو جائیں, اس اپروچ سے واپس ہو جائیں. اور اگر آپ واپس نہیں ہوں گے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. اس لیے پارلیمنٹ اپنا رول کرے اور ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے اس صورتحال پر, اور پارلیمنٹ کے پاس فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے.